عشق مصطفیٰ کو ملحوظ رکھا، آج تک روئے زمین پر اتنا خطرناک عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی اور کی تحریر میں نہیں پائے۔ تو یہ ہے امام احمد رضا کی ان کی شان بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے فصحاء علماء عرب بھی رب اللسان ہے اور کہتے ہیں کہ امام احمد رضا ہوا امامنا، احمد رضا خان ہوا امامنا، مفتی اعظم ہند ہوا امامنا۔ جہاں پوری دنیا کے لوگ جھکے، جس دربار میں عرب کی سرزمین کے بڑے بڑے فصحاء علماء فضلاء اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے فخر محسوس کرے، وہ زمین بنانے کی ہے اور صرف اس لیے ہے کہ وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا خان کو پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں جب وہابیوں نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1925 میں اس کے آس پاس جب ان لوگوں کی عرب میں حکومت ہو گئی، اہل سنت والجماعت پر جب وہ ظلم کیا جانے لگا، تشدد کی حدیں پار کرنے لگے لوگ، امام احمد رضا خان حج ہو گئے۔ وہابیوں نے سوچا تھا کہ ابھی احمد رضا خان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، دلیل سے خالی ہے، قلم سے خالی ہے، کاغذات سے خالی، چلو ابھی چلتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ امام احمد رضا تم نے ہندوستان کے لوگوں کو مشرک بنایا ہے، بڑی طور پہ تم نے یہ کہا کہ نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم غیب ہے، جو کچھ رب کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں تب سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں، دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تمام علوم غیبیہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا۔ بتاؤ تم جو یہ شرکیہ عقیدہ پیش کرتے ہو اس پر تمہاری دلیل کیا ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عاشق رسول تھے، ان کا عشق کا پیالہ چھلکا، سبحان اللہ، اور صرف 8 گھنٹوں کے اندر ایک مکمل و مفصل مبسوط و مشرح کتاب لکھ کر کے عرب والوں کے حوالے کیا کہ میں جواب دوں تو کتنا تمہیں زبانی بتاؤں، لو میں نے کتاب لکھ دی ہے، پڑھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع علوم غیبیہ کا علم رب نے دیا مانا نہیں، میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ امام احمد رضا نے الدولۃ المکیہ من المحدث الغیبیہ لکھ کر کے تمام عالم کو چیلنج کر دیا کہ اس کے خلاف اگر یہ دلیل بھی تمہارے پاس ہو تو لاؤ اور بتاؤ کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں۔ عرب کی سرزمین پر علماء حیران ہے، فصحاء حیران ہے، علماء حیران ہے، فضلاء حیران ہے، مفسرین حیران، محدثین حیران، مفتیان حیران ہے، تمام کے تمام طبقہ کے علماء فضلاء حیران۔ ایک ہندوستان کا رہنے والا آدمی جس کو عربی آتی نہیں، جس کی زبان عربی نہیں ہے، اس نے اتنی اچھی کتاب فصیح و بلیغ عربی میں 8 گھنٹے کے اندر کیسے لکھ دیا؟ وہ لوگ نہیں، سبحان اللہ، دیکھ کر کے حیران ہو گئے تو سب یک زبا ہو کر کے بولے امام احمد رضا کی یہ کتاب اور کچھ نہیں ہے مگر وحی باری تعالیٰ ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ عرب کے علماء نے کہا تھا کہ الدولۃ المکیہ جو کتاب ہے
الہام ہے، وحی الہی ہے یہ۔ تو اب بتاؤ ان کو صرف حضرت کہنے سے ان کا حق ادا ہوگا؟ ان کو صرف حضور کہنے سے ان کا حق ادا ہوگا؟ صرف مفسر کہنے سے حق ادا ہوگا؟ صرف مدبر کہنے سے حق ادا ہوگا؟ صرف ان کو معلم رسول کہنے سے حق ادا ہوگا؟ صرف مفتی کہنے سے حق ادا ہوگا کیا؟ ارے ان کو عالم کہنے سے حق ادا ہوگا کیا؟ فاضل کہنے سے حق ادا ہوگا کیا؟ نہیں، ان کو اگر ان کے حق ادا کرنا ہو تو کہو وہ تو سید نے کہا تھا کہ سید کے چودھری نے کہا تھا کہ آپ نہیں ہے مگر اب سید نبی کی یاد مصطفیٰ کا خون ان کے اندر، سید جو مدنی میاں اور ہاشمی میاں کے والد گرامی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت بولو رسول۔ اب نبی کی اولاد جن کو اعلیٰ حضرت کہے، تم کس کی اولاد ہو کہ ان کو اعلیٰ حضرت کہنے سے تم کون ہوتے ہو کہ ان کو اعلیٰ حضرت کہے تو تمہیں جلو؟ تم کون ہوتے ہو کہ ان کو اعلیٰ حضرت کہا جائے تو تمہیں تکلیف پہنچے؟ ارے جب نبی کا گھرانہ ان کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ پتہ چلا معلوم ہوا کہ نبی کی بارگاہ میں امام احمد رضا کا قبول، اسی لیے ان کے اولادوں میں بھی امام احمد رضا کا قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اب سیدوں کا چہیتا امام احمد رضا، پٹھانوں کا چہیتا امام احمد رضا، شیخوں کا چہیتا امام احمد رضا، انصاریوں کا چہیتا امام احمد رضا۔ اور جب پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ایک کتاب لکھتا ہے تو ان کو مصنف کہا جاتا ہے، کوئی دو لکھتا ہے مصنف کہا جاتا ہے، 100 لکھتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے مصنف ہے۔ کتب کثیرہ، 100 لکھا، 200 لکھا، 300 لکھا تو ان کو حضرت کہا جاتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 1 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 600 نہیں، 700 نہیں، 800 نہیں، 900 نہیں، ارے 1000 بھی نہیں، 1100، 1200، 1300 بھی نہیں۔ امام احمد رضا نے 1400 سے زائد کتابیں لکھ کر کے دنیا کے لوگوں کا تراجم مارا کہ میری کتابیں اتنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں امام احمد رضا عاشق مصطفیٰ ہوں، اور جسے مصطفیٰ نوازتا ہے اس کو خیر کثیر عطا ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان، all kind of human، جتنے بھی مسلم کہتے ہیں معروش ہے دنیا، انسان ہے، سب کے سب خسارے میں ہے۔ کس میں خسارے میں ہے؟ خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے رب کی بارگاہ میں اجر عظیم ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جب رب کی بارگاہ میں ان کے لیے اجر عظیم ہے، عظیم کا معنی ہے سب سے بڑا۔ کیا معنی ہے؟ اور اعلیٰ کا معنی بھی ہے سب سے بڑا۔ بول دو سبحان اللہ۔ عظیم کا معنی بھی ہے سب سے بڑا، اعلیٰ کا معنی بھی ہے سب سے بڑا۔ ارے عظیم تو مبالغہ کے لیے آتا ہے، لیکن اعلیٰ یا مبالغہ کے نہیں، یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے۔ عظیم یہ سپرلیٹو ہے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ یا سپرلیٹو نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے سب سے بڑا، اور عظیم کا معنی ہے سب سے بڑا سے بھی بڑا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑا سے بھی بڑا اجر ان کو میں دیتا ہوں جو ایمان لا کر کے اچھے کام کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی، ہر کتاب سے عشق مصطفیٰ کی روشنی پھوٹے، ہر کتاب سے عشق مصطفیٰ کی دریا بہے، ہر کتاب سے عشق مصطفیٰ کے چشمے میں جاری ہو جائیں، تو ان سے بڑھ کر کے کوئی اجر کمانے والا ہے کیا؟ ان سے بڑھ کر کوئی اجر کمانے والا، نیکی کمانے والا نہیں ہے۔ تو جب ان سے بڑھ کر کوئی اجر کمانے والا، نیکی کمانے والا، ثواب کمانے والا نہیں ہے، تو اب دنیا ان کو کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت کہیں گے کہ ادنا حضرت کہیں گے؟
क्या कहेंगे? आला हजरत ही तो कहेंगे ना। बहुत से लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि आला हजरत अबू बकर को तो कहे कि आला कहे, क्या कहते हैं, हजरत अबू बकर, उमर को कहे हजरत उमर, उस्मान को कहे हजरत उस्मान, अली को कहे हजरत उस्मान। और जब इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की बात आए तो उनको कहा जाए कि आला हजरत। ये कैसी दोगलापन है, ये कैसी दो नजरी है? लोगों सुनो, आला हजरत को आला हजरत जो कहा जाता है, सहाबी के बाद, ताबेई के बाद, नबी के बाद, रसूलों के बाद, सहाबी के बाद, ताबेई के बाद, तबे ताबीन के बाद, विलायत के बाद सबसे ज्यादा नेकियां कमाने वाला जो हो उनको कहा जाता है आला हजरत। बोलो ना, सुभान अल्लाह। उनको क्या कहा जाता है? अल्लाह। आला हजरत कहता है। अब ये समाना से मुक़य्यद है। ये जो आला हजरत कहा जाता है, ये जुमला तक़यीदिया है। ऐसा नहीं कि जुमला गैर तक़यीदिया है, यानी इसमें क़ैद है अपने ज़माने में, अपने ज़माने में। लेकिन लोगों में बताता हूँ, सुनो, इमाम अहमद रज़ा से पहले बहुत सारे फुक़हा पैदा हुए जिन्होंने अपनी किताबें लिखी। एक किताब नहीं, बहुत सारी किताबें लिखी है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा उनके बाद पैदा हुए। बाद पैदा होने के बाद भी इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे तबका के फुक़हा में शुमार होते हैं। तीसरे तबका के मुज्तहिदीन में शामिल है। वो बोलो सुभान अल्लाह। फुक़हा इकराम की जमात है, मुज्तहिद मुतलक, मुज्तहिद गैर मुतलक, मुक़य्यद जिनको कहा जाता है। और एक है मुज्तहिद फिल मसाइल। उसके बाद और भी 4 तबकात है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा 7वें में नहीं रहे, 6ठे में नहीं रहे, 7वें में नहीं रहे, 6ठे में नहीं रहे, 5वें में नहीं रहे, 4थे में भी नहीं रहे। इमाम अहमद रज़ा के इश्क़ मुस्तफ़ा को खींच करके उनको तीसरे नंबर के मुज्तहिदीन की लिस्ट में शुमार कर दिया। इसीलिए पूरी दुनिया ने उनको आला हज़रत कहा। सुभान अल्लाह। बेशक। इसीलिए उनको दुनिया वालों ने क्या कहा? आला हज़रत। अब सुनिए, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा नहीं कि दीनियत में सिर्फ महारत हासिल थी। ऐसा नहीं कि खाली कुरान की तफसीर जानते थे, कुरान का तर्जुमा जानते थे, हदीस जानते, हदीस का तर्जुमा जानते थे, उसूल हदीस जानते थे, फिक़ह जानते थे, फिक़ह मंतिक़ वगैरह जानते थे, फ़लसफ़ा वगैरह जानते थे। नहीं, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी 250 से भी ज्यादा उलूम पर महारत कामिला रखते थे, जिनकी वजह से पूरी दुनिया के लोगों ने इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत कहा है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे किसी एक आदमी में एक इल्म होता है, 2 होता है, 3 होता है, 10 होता है, खूब से 15 उलूम पर, 17 उलूम पर, 20 उलूम पर उनको महारत हासिल होती है, तो उनको कहा जाता है हज़रत। उनको क्या कहा जाता है? हज़रत कहा जाता है। जिसको एक इल्म हासिल हो, 1 से 20 तक हो, 25 तक हो, उनको हज़रत कहा जाता है। 50 तक हो, उनको हज़रत कहा जाता है। लेकिन बैक वक्त जिनको 250 उलूम आता हो, उनको आला हज़रत कहा जाता है। बोलो, अब बताओ, 250 जानने वाला, क्या कहते हैं, 50 उलूम जानने वाला से बड़ा 250 जानने वाला है कि नहीं? 100 उलूम जानने वाला से बड़ा 250 जानने वाला है या नहीं? 25 उलूम जानने वाला से बड़ा 250 उलूम जानने वाला है कि नहीं? अब 250 पार करने वाला, 250 उलूम में महारत हासिल करने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी को सिवा कोई आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी को सिर्फ हज़रत नहीं, आला हज़रत कहा जाता है। समझ में आ रही आप लोगों को? तो फिर समझो कि आला हज़रत कौन है। एक बात यह बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये मुगालता देते हैं कि ये तो खान है, पठान है, सज्जद नहीं है। आप सुनो, चाबी मेरे पास है, अगर दिमाग में ताला तुम्हारा लगा हुआ, चाबी मेरे पास है, ले लो, मैं दे देता हूँ, फ्री में देता हूँ, बिना पैसा। समझे नहीं? ताला लगा हो, चाबी ना
اسلام کے پاس ہے وہ آپ کو دیتا ہے، لے لو۔ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ جی 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 اب سنو، حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بریلی کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، مریدین چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، علماء کرام کی جھومر میں آپ چلوا پائے کہ چھوٹا شریف مخدوم پاک کی جہاں بارگاہ ہے، وہاں سے ایک بزرگ، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا علی حسین اشرفی میاں۔ کیا نام تھا؟ علی حسین اشرفی میاں۔ یہ رسول پاک کی اولاد ہے، رسول پاک کا لاڈلا ہے، ان کے بدن میں مصطفیٰ کا خون جا رہے ہیں نظام الدین اولیاء۔ اب کچھوچھا سے نظام الدین اولیاء جانے کے لیے بریلی ہو کر کے جانا کا مطلب سجا ہے، کیونکہ راستہ ادھر ہی سے ہے، ٹرین ادھر ہی سے چلتی ہے۔ اور سے سننا، میں آج سنتال نہیں دے رہا ہوں، خالی سمجھانے کی نیت سے۔ یہ والی بات اگر ختم کر دیتا ہوں، ٹائم ختم ہے، یہ والی بات ختم کرتا ہوں۔ سنیے، سید صاحب جا رہے ہیں کہاں؟ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ۔ بریلی کے اسٹیشن میں جا کر کے حضرت علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بولنا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹرین کی اسٹیشن پر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو گئے، مریدین ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب پہلے زمانے میں ٹرین جب رکتی تھی تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ تک مسلسل رکی ہوئی رہتی تھی، پھر ٹرین رکتی تھی، لگ بھگ 2-3 گھنٹہ ٹرین رکی ہوئی رہی، اور آپ وہاں پر کھڑے ہی رہے، لیکن کسی میں یہ جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ پوچھتے کہ حضور آپ اپنی سیٹ کو چھوڑ کر کے یہاں کھڑے کیوں ہو گئے؟ کھڑے کیوں ہو گئے؟ یہ جرأت کسی کے اندر نہیں۔ ٹرین جب کھلی، 2-3 گھنٹہ بیت گئے، ٹرین آگے چلی، بریلی کراس کر کے اب مراد آباد رامپور کے راستے پر ٹرین ہے۔ مریدین میں سے بہت بڑے عالم زاہد متقی پرہیزگار پوچھتے کہ حضور آپ ریزرویشن سیٹ میں تھے، آپ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آپ کو اٹھایا نہیں، کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی، آپ بھی اٹھ گئے اور 3 گھنٹے تک مسلسل کھڑے رہے۔ تو حضرت نے کہا، اے سلام، میں نبی کا لاڈلا، میرے بدن میں مصطفیٰ کا خون بہتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بریلی کی سرزمین پر سوداگرہ کے محلے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی مسئل و مسائل بتاتے میری تعظیم کے لیے فوراً وہاں کھڑے ہو گئے۔ میری نگاہ پر پڑ گئی تو میں نے ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اسٹیشن میں، اعلیٰ حضرت بریلی شریف سوداگرہ میں، نہ ان کو یہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ ان کو وہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ ویڈیو کالنگ کا سسٹم ہے، نہ فون کا بھی زمانہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں پہلے، اور آگے رسول دیکھ رہے ہیں ان کو۔ بعد میں بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اپنی نگاہ ولایت سے، اب سنو، جو لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت والی نہیں ریپلائی کرتے، سنو، نگاہ ولایت سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ میرے شہر سے مصطفیٰ کا لاڈلا گزر رہا ہے۔ اے امام احمد رضا، جب تم میرا خون گاتے ہو، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتے تو میرا لاڈلا گزر رہا ہے، کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے یہ آپ نے دیکھ دیا، کھڑے ہو گئے۔ اور پھر نبی کے لاڈلے نے جب دیکھا، جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ نے بھی مصیبت، آپ کو دیکھ لیا کہ آپ کھڑے ہو۔ اب ان کی تعظیم کے لیے آل رسول کھڑے ہو، اور آل رسول کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ کا غلام امام احمد رضا کھڑا ہو، تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ آل رسول کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے امام احمد رضا کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے۔ جو اعلیٰ حضرت سے دور ہے وہ سیدوں سے دور ہے، وہ آل مصطفیٰ سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو امام عشق و محبت، امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وادی رضا کی کوہ مالا رضا کا ہے، جس طرف دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔
جس طرف دیکھیے وہ الہ کا رضا کا